اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ ٹائمز کمپنی کے حوالے سے ہیں۔ اسے مختلف لوگ مختلف انداز میں اس تلفظ کو، اس نام کو ادا کرتے ہیں، لیکن جو عمومی ہمارے پاس چیز آتی ہے، جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ ٹائمز کے نام سے ہے۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو مختلف پروڈکٹس جو ہے نا وہ فروخت کرتی ہیں۔ اس حوالے سے پوچھا گیا کہ ٹائمز کمپنی کی چیزیں خریدنا، اس کے ممبر بننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس پر ہم نے پھر پوری تحقیق کی اور چھان بین کی، معلومات کی، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے وہ اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ٹائمز کمپنی کے حوالے سے جو میری ذاتی معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چائنا سے تعلق رکھنے والی کمپنی ہے۔ اس کا جو پاکستان میں اس کا اونر ہے وہ کوئی آوان صاحب ہیں، جو انٹرنیٹ پہ بھی میں نے سرچ کیا، واللہ علم اس کا نام کیا ہے، لیکن پاکستانی ایک صاحب جو ان کے اونر ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں یہ کمپنی کام کرتی ہیں۔ ان کے مختلف پروڈکٹس ہیں، ان کو جو ہے یہ بناتی ہے اور پھر اس کو فروخت کرتی ہے۔ اس کا طریقہ کار دوسرے کمپنیوں سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چین بنتی ہے۔ چین بننے سے پہلے جو شخص اس کو اٹینڈ کرتا ہے تو وہ اس میں ایک مناسب فیس کے ساتھ جو ہے اس کا ممبر بنتا ہے، اور وہ فیس دینے کے بعد جو ہے کچھ پیسے جو ہے وہ کمپنی کو ملتے ہیں، اور کچھ پیسے جو ہیں جو آپ کے پاس آ رہا ہے اپنے اخراجات کے لیے جو ہے وہ شخص حاصل کرتا ہے، جو سینکڑوں میں ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے۔ پھر یہ کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار بننا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مختلف ممبر بنائیں گے، اور ممبر جو ہے ایک چین بنائیں گے۔ ہر آدمی پھر نئی چین بناتا ہے، یعنی آپ نے اگر 2 بندے بنا لیا، آپ اس سائڈ پہ ایک آدمی اور اس سائڈ پہ ایک آدمی، اور آپ نے پھر ان کو بڑھایا اور آپ نے 3 سے 4 کر دیے۔ بعض جو سوالات اور جو استفتاحات یا فتوے میں موصول ہوئے ہیں اس میں کوئی 4 افراد ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے 4 افراد بنائے تو وہ 4 افراد جو ہیں وہ پھر مزید چین بنائیں گے، ہر آدمی 4 افراد بنائیں گے۔ اب یہ 4 لوگ جو ہے اگر اس کو آپ جو ہے مزید 4 اس کے ساتھ ایڈ کر لیں تو 8 لوگ یہ ہو گئے، اور 8 لوگ یہ ہو گئے، اور 4 لوگ آپ کے اپنے، تو یہ 16 اور 20 لوگ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو چین بنی ہے، جو 4 لوگوں نے بنائی ہے، آگے 4 افراد ہیں، تو وہ 16 لوگ جو ہے وہ مزید پھر چین بنائیں گے، اور یہ چین در چین ایک آپ کو جب اس کی بریفنگ کے لیے جائیں گے تو آپ کو اس انداز میں بریف کرتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو کروڑ پتی اور ارب پتی سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ چین کی چین بنانے لگ جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی ساری دولت آپ کی جیب میں آنے والی ہے۔ بلکہ کچھ ضعیف العقیدہ یا کمزور ذہن کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں ہی اس کا مالک بن بیٹھا ہوں، اور یہ ظاہر انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ اس کے انسان کے ذہن یا اس کے عادات و خصائل میں سے ان چیزوں کو اگر اپیل کرتے ہیں کہ جو جلدی ہی جو ہے اس میں ملوث ہو سکتی ہیں یا جو ہے وہ کمزور ایریاز ہوتے ہیں، تو انسان فوراً اس کی طرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے اس عقیدے کی طرف جب ہم آتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، تو ان بہت ساری کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسلام کے ذریعے سے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے، لیکن یہ بنیادی ایک کمزوری ہے جو تقریباً ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ لہذا یہ جو چین سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو خریداری بھی کرنی پڑے گی، آپ اس کے ممبر نہیں بن سکتے ہیں، آپ اس کے 3 اسٹار اور 4 اسٹار نہیں بن سکتے جب تک آپ خود بھی خریداری نہیں کریں گے۔ یہ ایک فاسد شرط ہے تجارت کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قمار پایا جاتا ہے۔ قمار مطلب جوا۔ آپ اگر مثال ہم اس کو یوں فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے 4 افراد کو جو ہے ممبر بنانا ہے، لیکن آپ 4 افراد کو ممبر نہیں بنا سکے، بلکہ آپ نے 3 افراد کو ممبر بنایا۔ اب 3 افراد کو ممبر بنانے کے بعد جو ہے وہ کمپنی یا جو آپ کا اونر ہے یا جو آپ کا 3 اسٹار بن گیا ہے، جو آپ کا مینیجر ہے، اس طرح سے کہتے ہیں اگر آپ 3 لوگ بنائیں گے تو ہم آپ کو اس کی کوئی بھی معاوضہ اس کا نہیں دیں گے، اگر آپ 4 لوگ بنائیں گے تو آپ کا یہ معاوضہ طے ہے۔ اب ایک آدمی ایسے جو 3 لوگ بناتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ قمار کی ایک صورت ہے۔ اس حوالے سے فتاویٰ موجود ہے، اور بلا عوض اگر کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں، جو آپ ترقی دے رہے ہیں یا آپ اس کو کوئی چیزیں جو ہے کوئی پروڈکٹس میں سے دے رہے ہیں، تو یہ بلا عوض دینا جو ہے اس میں قمار پایا جاتا ہے۔ پھر اس میں
ایک اور قباحت جو ہے وہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پروڈکٹس یہ کمپنی تیار کرتی ہیں وہ جو ہے بازار میں عام طور پر عام دکانوں میں عام مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے اپنے مرکز یا ان کے اپنے لوگ جو چینز چلا رہے ہیں وہی آپ کو دیں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز بالفرض اگر وہ 10,000 کی چیز ہے تو وہ آپ کو 10,000 کی نہیں بلکہ آپ کو دگنے یا 3 گنا زیادہ رقم پہ ملتی ہے، یا کوئی بھی اس کی صورت بنا لیجئے، سمجھ لیجئے آپ کو عام جو ریٹ اس کا ہونا چاہیے اس سے بہت زیادہ قیمت مہنگے داموں جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ مہنگے دام جو چیز مل رہی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بریف کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں تو لالچ اور طمع، یہ دو چیزیں جو آپ کے اندر موجود ہے، یہ جو لالچ موجود ہے یہ آپ کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ ایک ایسی چیز کی جو اپنی قیمت سے کئی گنا بلکہ بعض دفعہ تو سینکڑوں گنا تک بھی یہ جا سکتا ہے، مہنگی چیز مل رہی ہے، آپ وہ خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے قمار کی طرف جانے والی ایک صورت ہے۔ اس کے اوپر جو ہے مختلف لوگوں نے کام کیا ہے اور ہزاروں لوگ اس کام میں جو ہے انوالو ہیں، اور یہ کوئی پہلی کمپنی نہیں ہے جو کراچی یا پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، اس سے پہلے بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ آ کے کام کر کے لوگوں کو لوٹ کسوٹ کر وہ جا چکی ہے۔ آج سے کوئی 12-15 سال پہلے بھی ایک چائنا کی کمپنی تھی جو شینل کے نام سے شاید تھی، اور وہ ایک مشین جو ہے فروخت کرتی تھی، دیتی تھی، اور شاید وہ شوگر ٹیسٹ کے لیے وہ مشین ہوتی تھی، اور یہ بھی کوئی فارما کا کام کرتے ہیں، مختلف جو چیزیں ہے فارما کے سے متعلق ہے یہ کمپنی جو یہ کام کرتی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے بھی مجھ سے اس پہ بات کی اور انہوں نے اس کے حوالے سے جو ہے تقریباً اطمینان کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں گئے تھے اور ہم نے اس کی بریفنگ لی ہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت واضح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ کچھ تحقیق کی، کچھ اس کے حوالے سے سوالات آئے، اور پھر دارالعلوم کراچی جو کراچی کا بہت بلکہ پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہے، ان کی صدارت میں یہ ادارہ چل رہا ہے، وہاں کا ایک فتویٰ اس کے حوالے سے بڑی تفصیلات کے ساتھ ہے، اور جو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہ میں نے اس فتوے میں بھی دیکھی ہے اور وہاں سے بھی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا ایک ممتاز ادارہ ہے جامعۃ الرشید کے جو علماء و مفتیان کرام ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک فتویٰ دیا ہے، اس فتوے سے بھی ہم نے استفادہ کیا اور اس کے مندرجات جو ہے پڑھے ہیں، اس میں جو مخصوص جو ایک نکتے تھے وہ نکات ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ ان دو بڑے اداروں کے جو فتاوی ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنی ایک رائے قائم کی ہے کہ جو ٹائمز کمپنی ہے اس میں شمولیت نہیں کرنی چاہیے، اس کے ممبر نہیں بننے چاہیے، اور اس کے لیے چینج در چینج کا جو پالیسی یا جو سلسلہ ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کو اللہ کی شریعت میں پابند کیے گئے اس بات کے کہ وہ حلال کمائیں، حلال ذرائع سے حاصل کرے اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کریں۔ اسی طرح یہ بھی اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم کسی اور کو جو ہے حرام کا ذریعہ نہ بنیں، کسی اور کو جو ہے حرام چیز کی طرف، حرام ذریعہ آمدن کی طرف نہ لے کے جائیں۔ لہذا اس طرح کے جتنے بھی سلسلے ہیں، چاہے ٹائمز ہو یا اس سے ہٹ کر یہ چینل یا دوسرے، اور اس کے بعد بہت ساری جو ہے کمپنی گولڈ کے حوالے سے کمپنی آئی تھی، اس کے حوالے سے ہمارے پاس دارالفتاح میں بہت سارے سوالات آئے اور اس پہ بھی جو ہے لوگوں نے بہت زیادہ فوکس کیا، اور ہمارے پاس آ کے لوگوں نے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی کہ جی آپ اس میں غلطی کر رہے ہیں، اور اصل میں جو گولڈ کمپنی ہے یہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ہم نے ان کی ساری چیزیں منگوائی، ان کے جو نمائندے تھے ان کو بھی بلا کے ان سے بھی بات کی، تو بہت ساری جو قباحتیں اور جو شرعی طور پر ناجائز یا حرام جو چیزیں تھیں ہم نے ان کے سامنے رکھ دی، اور ان کے ڈاکومنٹس جو ہمیں ملے تھے اس پہ بھی ہم نے ان سے بات کی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہو کہ لوگوں پر وہ چیز واضح ہو گئی کہ وہ کمپنی اپنا سارا کچھ سمیٹ کے جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ گئی۔ اس طرح بہت ساری کمپنیاں آئی اور یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو سادہ لو عوام ہیں بیچارے ہیں وہ ان کو لوٹتی ہیں، ان کو جو ہے برباد کرتی ہیں، پھر وہ اپنے سرمایہ جن لوگوں سے حاصل کیا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اربوں میں چلا جاتا ہے، اسے سمیٹتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں۔ اس طرح کے کئی سارے اور بھی اسکینڈلز پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ قناعت اختیار کریں، اور قناعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم پہ راضی ہو جائیں،
اور اس چیز کو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ رزق انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا، اور جب جس موقع پر ہمارے لیے لکھا گیا اس موقع پر اور اس وقت جو ہے وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ حلال رزق کمانے کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی قباحت، کوئی جو ہے اس پر قید نہیں ہے، لیکن اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس سے دوسرے مسلمانوں کو بھی دور رکھیں۔ اس طرح کی کسی بھی چین کا حصہ مت بنیے گا۔ اس سے پہلے یہاں پاکستان کے اندر بہت سارے اس طرح کے جو مالی اسکینڈلز ہو چکے ہیں، اور اس میں جو لوگوں نے چین بنائی اور مختلف ایک چین سے دوسری اور دوسری سے تیسری اور پھر سینکڑوں چینیں بنی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ سارا جو عمارت اس چینوں سے بنی تھی، وہ عمارت جب زمین بوس ہوئی اور وہ سارا سرمایہ جب لوگوں کے ہاتھوں سے نکلا، تو ہم اس بات کے گواہ ہیں اور ہمیں معلوم ہے، اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذہنی مریض بن گئے، جو امراض قلب کے شکار ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو کہ غم اور صدمے کی وجہ سے انتقال کر گئے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہذا یہ جو اس طرح کی کمپنی ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تو ذریعہ آمدن جو ہے وہ حلال نہیں ہے، یا شبہ سے خالی نہیں ہے، یا ناجائز ہے، یہ مکروہات میں سے شمار ہوتی ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں ایسا رزق حاصل کریں اللہ تعالیٰ کا کہ جو بالکل حلال اور صاف ستھرے ذریعے سے اور طریقے سے آتا ہو۔ آج کے پروگرام میں یہ سوال تھا جو شامل کیا گیا، اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ